بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ والے رائس تیار کروں گی۔ قابلی پلاؤ اسپیشل چکن کا ریڈی کروں گی، اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور گھر کے مسالوں سے ایزیلی یہ تیار ہو جاتا ہے۔ چلیں اسے دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتا ہے، اس میں کون کون سی انگریڈینٹس یوز ہوتی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے۔ چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ یہ 3 گلاس رائس لیے تھے میں نے، باسمتی چاول، اور یہ پلاؤ کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔ میں نے لیے تقریباً 1 kg، اور اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیے۔ بڑی پیاز لی ہے، ان کو میں نے باریک چاپڈ کر لیے، اور ایک بڑا ٹماٹر لیا اور اس کو بھی پیسٹ بنا لیا اس کا۔ لہسن کا پیسٹ لیا میں نے 1 ٹیبل سپون، اور 7 کلونجی تھوڑی سی لیے۔ کشمش لیے میں نے، اور اسے پانی میں بھگو دیا اچھی طرح واش کر کے، اور 7 کیرٹس ہیں یہ تقریباً 1 بڑی کیرٹ تھی، اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا۔ یہ میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب نمک لیے، اور آپ اپنے ٹیسٹ ٹو اکارڈنگ یوز کریں جتنا آپ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ میتھی دانہ ہے، یہ 1/2 ٹیبل سپون۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی الائچی ہے، 2 بڑی الائچی ہیں، اور دارچینی ہے یہ 2 عدد، اور ساتھ ہی یہ گرم مسالہ ہے یہ 1 ٹیبل سپون، اور ساتھ 2 ہری مرچیں ہیں، اور کوکنگ آئل یوز کروں گی میں تقریباً 1 کپ یوز کروں گی۔ فریش دہی میں نے لی ہے تقریباً 1/2 کپ۔ میں یخنی تیار کروں گی۔ میں نے چکن لیا ہے اور یہ پانی میں شامل کر دیا ہے، تقریباً 5 گلاس پانی میں نے شامل کیا تھا، اور اب میں اس میں تقریباً سارے مسالے شامل کروں گی۔ سالٹ بھی اس میں ایڈ کروں گی، اور اس کو تقریباً 10 منٹس کے لیے اچھی طرح سے کک کروں گی۔ اور قابلی پلاؤ بنانے کے لیے سمپل سے مسالے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ کم مسالوں سے ہی اتنے مزے کا بنتا ہے یہ، تو بس سمپل سے ہی مسالے۔ اب میں اس کو کور اپ کر دیتی ہوں، اور 10 منٹس کے بعد یخنی تیار ہو جائے گی۔ تقریباً 10 منٹس ہو گئے، اور چکن بھی اچھی طریقے سے کک ہو گیا ہے، اور یخنی ریڈی ہو گئی ہے۔ اور آپ یخنی میں بالکل بھی کسی قسم کی جائفل جاویتری یا کوئی بھی ایکسٹرا پاؤڈر بالکل بھی یوز نہ کیجیے گا، ایکسٹرا مسالہ، کیونکہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، اور مسالے ایکسٹرا ایڈ نہیں کیے جاتے ورنہ اس کا ٹیسٹ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے مسالے جو ہوتے ہیں بہت لائٹ سے ہوتے ہیں، اور اسی سے بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے۔ کشمش اور گاجریں اچھی طریقے سے میں نے یہ فرائی کر لی ہیں، اور بالکل میڈیم فلیم پہ میں ان کو کک کروں گی۔ تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اس سے۔ اور قابلی پلاؤ میں تو اسپیشل یہ 2 چیزیں لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ اور سمپل سی انگریڈینٹس ہیں قابلی پلاؤ بنانے کی، اور یہ کوئک ریڈی ہو جاتا ہے۔ بس 2 منٹس کے لیے میں نے یہ کک کیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی گڑ کا پانی، تھوڑی سی شکر یوز کر لیں آپ، یا گڑ کا پانی آپ یوز کر لیں۔ اور تقریباً 3 منٹس کے لیے میں اس کو اسی میٹھے پانی میں بوائل کروں گی، اور یہ تھوڑی بہت گل بھی جائیں گی اس میں، اور اس کے بعد فلیم آف کر دوں گی۔
گاجر اور کشمش اچھی طرح سے کک ہو گئی ہیں. اب میں فلیم آف کر دیتی ہوں اور ان کو نکال لیتی ہوں. میں نے ایک پتیلا لیا اور آنینز میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو شیلو فرائی کروں گی. پیاز کا کلر بہت اچھا آنا چاہیے, تبھی آپ کا یہ پلاؤ بہت ہی مزے کا بنے گا. اور کابلی پلاؤ کا کلر ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. اور پیاز کو تقریباً 5 منٹس کے لیے, جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتی, میں اس کو فرائی کروں گی. پیاز ٹوٹلی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اور اب میں چکن اس میں شامل کروں گی. تھوڑا بہت جو چکن رہ گیا وہ اس یخنی میں اور اس گریوی میں گل جائے گا. جب میں رائس ایڈ کروں گی تو ابھی یہ 80% چکن گل گیا. اور میڈیم فلیم پہ میں اس کو چکن کو فرائی کروں گی. اب میں ساتھ ہی کلونجی پاؤڈر جو ہے وہ شامل کروں گی اور یہ تقریباً تھوڑی سی میں ایڈ کروں گی اور آپ نے بالکل زیادہ نہیں ڈالنی. اور یہ لہسن پیسٹ ہے, یہ شامل کروں گی. تقریباً 5 منٹس کے لیے اچھے طریقے سے میں فرائی کروں گی. چکن کو اچھی طرح کک ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آ جائے گا. اس طریقے سے رائس بہت اچھے بنتے ہیں, بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. بہت ہی زبردست چکن فرائی ہو گیا. اب میں اس میں یوگرٹ شامل کروں گی اور یاد رکھیے کہ یہ دہی بالکل کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور بالکل فریش آپ لیں. اور ساتھ ہی میں یہ ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں ریڈ چلی پاؤڈر تو میں نے یوز نہیں کیا, کابلی پلاؤ میں بالکل بھی یوز نہیں کرتے ہیں, تو میں نے ہری مرچیں اس میں شامل کر لی ہیں. اور ساتھ ہی میں ٹمیٹو پیسٹ شامل کروں گی. یہ آپ ٹمیٹو پیسٹ اسکپ بھی کر سکتے ہیں, آپ دہی میں بھی بنا سکتے ہیں کابلی پلاؤ. اور ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے فرائی کروں گی میں. اور جب تک یہ اچھی طریقے سے فرائی نہیں ہوتے اور ان کا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا, میں فلیم کو ہائی پہ رکھوں گی. تقریباً 2 منٹس کے لیے میں ہائی فلیم پہ فرائی کر رہی ہوں. چکن اچھے سے فرائی ہو گیا. اب میں اس میں یخنی شامل کروں گی. میں نے رائس تقریباً 3 گلاس لیے تھے تو اس کے حساب سے میں اس میں یخنی 6 to 7 گلاس ایڈ کروں گی. آپ جتنے بھی رائس لیں گے اس کے حساب سے آپ یخنی بنا لیجئے گا.
اور اسی سٹیج پہ آپ سالٹ بھی ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ کم یا زیادہ کرنا ہو تو وہ ایکسٹرا اوپر سے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اب میں رائس اس میں ڈالنے لگی ہوں، اور اس سٹیج پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ کم یا زیادہ اگر ہے تو اس میں ایکسٹرا آپ نمک شامل کر دیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں۔ تقریباً 7 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ میں نے میڈیم فلیم رکھی ہوئی تھی۔ اب میں کور اپ کروں گی اور ان کو تقریباً 7 منٹس کے لیے سٹیم پہ رکھوں گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ چاول گل جائیں اور ان کا پانی خشک ہو جائے۔ میں لاسٹ میں سارے ڈرائی فروٹس اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، اور اس کو تقریباً 2 منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھوں گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کا کابلی پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں، اور دیکھیں دانہ ایک ایک چاولوں کا کتنا کھڑا کھڑا ہے، کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے رائس تیار ہوئے ہیں، اور یہ چکن کابلی پلاؤ بہت مزے کا بنتا ہے۔ بہت ہی سپر کابلی چکن پلاؤ ریڈی ہے، اور انجوائے کریں، اس کو بنائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔